بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم ویڈیو بنائیں گے بیگن پہ۔ یہ سبزی بیگن جو ہے یہ کمزوری کے لیے، کجی لاغری اور سستی اعصاب کے لیے۔ بیگن ہمارے باورچی خانے میں ضرور ہوتا ہے۔ اسے استعمال ہی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ بیگن جب وہ بلغم، سوجن اور درد کو رفع کرتا ہے۔ اس کا مزاج گرم، خشک اور تر ہے۔ اس کو جب بھی پکایا جاتا ہے تو چھیل کر ہی پکایا جاتا ہے، اور چھیل کر ہی پکانا چاہیے۔ تو اس سے جب وہ پیٹ میں گیس ختم ہو جاتی ہے، گیس نہیں بننے دیتا۔ اور جب کبھی کسی آدمی کو موچ آ جاتی ہے تو بیگن کو باریک کر کے باندھا جاتا ہے، اور اس کو جب بھی پکایا جائے تو اس کو چھید کر، سوئی کے ساتھ چھید کر پکایا جاتا ہے، اور تیل کے تیل میں پکا کر کھانے سے دانت کا درد وہ دور ہو جاتا ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جگر کی بیماری کے لیے بہت زبردست ہے، بہت مفید ہے۔ بیگن کے جو پتے ہوتے ہیں ان میں وافر مقدار میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ مسوڑوں سے اس خون نکلنا وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اہم جو ہے وہ بیماری جو اس زمانے میں زیادہ ہے، اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ 2 بیگن جو ہے وہ زرد قسم کے لے لیں، یعنی گل چھٹ کے نہ گئے ہوں اور بالکل ہی سبز رنگ کے نہ ہوں یا کسی اور رنگ کے نہ ہوں، بلکہ زرد ہو چکے ہوں۔ زرد شدہ بیگن آپ 2 عدد لے لیں، اور ان میں فلفل دراز مگاں یہ اتنی ان کے اندر چھپو دیں، یعنی بیگن لے کے اس کے اندر جب وہ ڈالیں کہ وہ بیگن دونوں پورے کے پورے جب وہ بھر جائیں، اور سایہ کے اندر ان کو خشک کر لیں۔ دھوپ کے اندر آپ نے خشک نہیں کرنا ہے۔ جب دیکھو گے کہ بیگن بالکل خشک ہو گئے تو 1 کلو جو ہے وہ کوئی بھی آئل ہو، سرسوں کا ہو، تارے میرے کا ہو، السی کا ہو، روغن بادام ہو، یعنی کوئی بھی روغن ہو، تو آپ روغن کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح پکانا شروع کر دیں۔ آپ نے کاٹ کے جب وہ کڑھائی کے اندر ڈالنا ہے 1 کلو آئل کے اندر، تو اسے پکانا شروع کر دیں، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے جب 4 تولہ خراطین مصفہ، خراطین ہوتی ہے نا، پنساری سے مل جاتی ہے خراطین، 4 تولہ ڈال دیں، اور تھوڑی دیر کے بعد لہسن پیاز 4 تولہ یہ بھی ڈال دیں، اور انہیں اچھی طرح پکائیں۔ پکانے کے بعد آپ کپڑے میں سے بن کر چھان کر حفاظت سے رکھ لیں۔ تو کسی وقت آپ 1-2 گرام 1-2 ماشا لے کر اس پہ مالش کریں، اور یہاں تک مالش کریں کہ تیل اچھی طرح جذب ہو جائے۔ اوپر جو وہ آپ پان کا پتا یا برگ ارنڈ دونوں چیزیں نہیں ملتی ہے تو اوپر شاپر لپیٹ لیں،
اس کے استعمال سے یہ جو مجلوگ مریض ہیں انہیں کامل شفا ہو جاتی ہے۔ مجلوگ و اذکار رفتہ سست مایوس علاج مریضوں کے لیے یہ آب حیات ہے، بہت زبردست ہے۔ لیکن اتنے سالوں کا کوئی آدمی اگر مریض ہے تو وہ چاہے کہ 2-4 دن کے اندر مجھے فرق پڑے، 2-4 دن کے اندر تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کم از کم میں مہینہ 1.5 مہینہ مالش کرو گے، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ کسی طرح کا کوئی پھوڑا پھنسی خارج جلن کچھ بھی نہیں ہوتا، بے ضرر قسم کا تیل آپ نے بنا لیا ہے تو آپ کم از کم ہے مہینہ استعمال کرو گے تو پھر جا کے فرق پڑے گا۔ ناکامی ہماری اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ 2-4 دن جو استعمال کیا اور اس کے بعد کہہ دیا کہ مجھے فرق نہیں پڑا۔ یہ آپ اپنے گھر کے اندر بناؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ کمزوری، سستی، کجی لاغری، کوتاہی رفع ہو کر تیزی اور تندی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو، بلکہ آج کل تو ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے، تو یہ تیل ضرور بنا لیں، مشکل کوئی نہیں ہے، عام ملنے والی چیزیں۔ آپ انصاریوں سے جو ہے وہ خراطین لے لیں، باقی چیزیں آپ کے گھر کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہیں جن بیماریوں سے آپ سال سے پریشان ہو، 1-2 مہینے کے اندر وہ بیماریاں رفع ہو کے آپ کے اندر چستی آ جائے گی، سمجھ آ جائے تو ضرور استعمال کریں۔ اور بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔